بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ 5 حالتوں کو دوسری 5 حالتوں کے آنے سے پہلے غنیمت جانو اور ان سے جو فائدہ اٹھانا چاہیے وہ اٹھا لو۔ نمبر 1، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ یعنی آج عبادت ریاضت کرنا چاہو، کسی دکھی کی مدد کرنا چاہو، کسی کے کام آنا چاہو، روزے رکھنا چاہو یا نوافل پڑھو، جو بھی خیر کا عمل کرنا چاہو، تمہارے اعضاء تمہارا ساتھ دیں گے۔ لیکن بڑھاپے میں چاہے جتنی بھی کوشش کر لو، تمہارے اعضاء تمہارا ساتھ نہیں دیتے۔ اسی لیے آج موقع ہے، اپنی جوانی میں خدا کو منا لو، کیونکہ جوانی کی توبہ خدا کو بہت پسند ہے۔ نمبر 2 پہ ہے کہ اپنی صحت کو بیماری سے قبل غنیمت سمجھو۔ یعنی اگر تندرست اور توانا ہو تو بیماری کی مجبوریوں سے پہلے اس سے کام لے لو، کیونکہ صحت مندی کی عبادت کمزوری کی عبادت سے کافی بہتر ہے۔ اسی کو اگر حدیث کے معاملے میں دیکھا جائے تو صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے۔ نمبر 3، مالداری کو تنگ دستی سے پہلے غنیمت سمجھو۔ یعنی اگر خوشحالی اور مالی وسعت اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمائی ہے تو افلاس اور محتاجی کے آنے سے پہلے اس سے فائدہ حاصل کر لو اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو۔ جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ بندے جب صبح کو اٹھتے ہوں تو 2 فرشتے آسمان سے نہ اترتے ہوں۔ ایک فرشتہ تو یہ کہتا ہے کہ اے اللہ، تیری راہ میں خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ دے، اور دوسرا کہتا ہے کہ اے اللہ، بخیل یعنی کہ کنجوس کو تباہ کر دے۔ نمبر 4 پہ ہے فرصت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ اس بات کا اندازہ ہمیں صحیح بخاری کی اس حدیث سے ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ ان کی قدر نہیں کرتے، صحت اور فرصت اچھے کاموں کے لیے۔ نمبر 5 پہ ہے کہ اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ یعنی زندگی کے بعد بہرحال موت ہے، جو ہر قسم کے اعمال کا خاتمہ کر دینے والی ہے، اور اس کے ساتھ توبہ اور استغفار کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا۔ اس لیے زندگی کے ہر لمحے کو غنیمت سمجھو اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے رہو۔ اور مومن اپنی زندگی اعمال میں اچھے اعمال میں صرف کرتا ہے اور فضولیات سے اجتناب کرتا ہے، یہی مومن کی شان ہے۔ جیسا کہ قرآن میں آتا ہے کہ اسی خدا نے موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کس کے کام اچھے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس شخص کو خوش رکھے جس نے ہماری کوئی بات سنی اور پھر بالکل اسی طرح دوسروں تک پہنچا دی جس طرح سنی تھی، کیونکہ بہت سے ایسے لوگ جنہیں حدیث پہنچے گی وہ سننے والے سے زیادہ سمجھ اور علم رکھتے ہوں گے۔